میں نے، آپ نے، تقریباً ہم سب نے بچپن سے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن رکھا ہے، ایک تجربے کے بارے میں، کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے وزن میں، یعنی اس کے جسم کے وزن میں 21 گرام کا فرق تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اب یہ تجربہ ہوا تو ضرور تھا، لیکن اسے 1901 میں ڈنکن میکڈوگل نے کیا تھا، آج سے 120 سال پہلے، اور یہ تجربہ آج کے سائنٹیفک میرٹس پر پورا نہیں اترتا۔ تو پھر کیا ہے یہ روح؟ روح کا ذکر بہت سے مذہبی اور فلسافیکل معاشروں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے۔ گریکس یعنی کہ یونانی سے سائیکی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے سانس یا پھونک۔ اسی طرح لیٹن زبان میں اس کا نام اینیما تھا، بلکہ دراصل یہی لفظ اینیما آج کے لفظ اینیمیشنز کا مؤخذ بھی ہے، جس میں کمپیوٹر سے بنے کسی کریکٹر کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے، اسے حرکت دی جاتی ہے، ایک طرح سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے کہ جسے شعور دیا گیا ہے، اور ویسے تو تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، لیکن صرف انسانی روح ایسی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے، جبکہ ہندو اور جینزم کے لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر ویل تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں یعنی 1037 عیسوی میں ابن سینا ہمدان کی ایک جیل میں تھے، اور وہاں انہوں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں، امیجن کریں کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، سسپینڈڈ ہے، اس کے گرد کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے۔ اس کے جسم کی تمام سینسز اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہوئی پڑی ہیں، اسے اپنے ہاتھ، ٹانگ یا جسم کے کسی حصے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا، اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ابن سینا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے کہ جو کسی بھی جسمانی ضرورت سے مبرہ ہے۔ ابن سینا کے اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو بڑی شہرت ملی تھی، اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے پھر فرینچ فلاسفرز نے آگے بڑھایا تھا۔ لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا سے کہیں زیادہ پرانا ہے، 3000 سال پرانے کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثلا ترکی سے ملا 2800 ایئرز اولڈ ایک کتبہ جسے کتموا سٹیلے کہتے ہیں، اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے۔ جانوروں کی روح، جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن وہ صرف نقل و حرکت یعنی موومنٹس کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ روح ہے کہ جو اس سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اب مجھے ذاتی طور پر ایرسٹوٹل کی یہ بات اس لیے لاجیکل اور اچھی لگی کیونکہ اسے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کنفرم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں احادیث، یہ دونوں روایات اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، وہ سانس جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز بھی دی گئی تھی، نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے کہ جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس کے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر ڈیٹیلز موجود ہیں کہ شاید اس کے لیے علیحدہ سے پورا ایک چیپٹر لکھنا پڑتا، اس لیے فی الوقت میں نفس کا صرف اتنا ہی ذکر کروں گا کہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے۔
نفس انسان کو ملی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک ابیلٹی ہے، ایک خاصیت ہے۔ البتہ روح قرآن پاک کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج سورہ اعراف میں ہے، وہ سٹیج کہ جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عظیم عہد جس کا نام بھی سورہ اعراف میں ہے، عہد الست۔ دوسری سٹیج سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ سٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری اس دنیا کی زندگی۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار، جہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہماری جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہنچ کر پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی یا اپنے غم کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہ وہ وجہ ہے عمر کہ جس نے مجھے غمزدہ کیے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ اور روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اسی روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث بھی ہے جہاں ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہیں، اور قیامت کے دن ہر روح دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق بھی رہتی ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض باقی ہو تو، اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری روح کے سفر کی آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس کے نام سے ذکر ہے، جن میں سے ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے،
پھر جن روحوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ فی الوقت ایک راز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہے، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ روح کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بالآخر ایک شخص نے رک کر کہا کہ اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور میں سمجھ گیا، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سورہ اسراء کی 85 نمبر آیت تلاوت کی تھی، وہ آیت کہ جہاں قرآن پاک میں دوسری مرتبہ روح کا نام سے ذکر ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب آخر میں روح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھی۔ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں آپس میں انجان رہی ہوں وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب بھی میں کسی ایسے شخص سے ملوں جس سے ایک مانوسیت، ایک فطری کشش سی محسوس ہو، جسے بات چیت کر کے لگے کہ پتہ نہیں میں اسے کب سے جانتا ہوں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ شاید ہمارا تعارف روحوں کے اس عالم میں ہی ہو چکا تھا۔